اتنی فارم 45 پنجاب میں یا اسلام آباد میں غائب ہیں اگر غائب ہیں تو چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر اس کا ذمہ دار ہے. وہ سیف کسٹڈی میں رکھنا اس کا ذمہ تھا. اور اگر غائب ہے تو وہ تفاوت جو نواز شریف کو جتا رہے ہیں فارم 47 میں، فارم 45 میں اس کا ہے ہی کچھ نہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اٹارنی جنرل صاحب جن کو حکم ہوا ہے کہ آپ ریکارڈ سارا پیش کریں، یہ ریکارڈ کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ یہ ریکارڈ پیش ہی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پنجاب سے مسلم لیگ نواز کا ایم این اے یا ایم پی اے منتخب کرایا گیا ہے، اس کے سین میں ایک لاش دبائی گئی ہے، نئی لاش. ہر وہ ایم این اے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ پنجاب سے ہوا ہے، اس کے سین میں ایک لاش ہے دفنائی ہوئی. وہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، خواجہ آصف ہو، مریم ہو، وہ لاش آپ نے دیکھی بھی ہے. وہ لاش سارے دنیا نے دیکھی بھی ہے. وہ کیسے کہ انہوں نے جب اپنی ویب سائٹ پہ 40-50 لاشیں یعنی فارم 45 اپلوڈ کیے اپنی ویب سائٹ پہ، تو وہ سارا کچھ سامنے آ گیا. نواز شریف کے فارم 45 پہ جس میں ایک کاٹا نہیں ہو سکتا، اس پہ 20 جگہ نمبر کاٹ کے اور نمبر بڑھائے گئے. کئی جگہ 14 ہے تو وہ 614 کر دیا. یہ نواز شریف کی اپنی، اور وہ ریکارڈ لوگوں کے پاس ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بڑھایا. اب فارم 45 وہ ہوتی ہے جس میں ہر امیدوار کا نام لکھا ہوا ہے اور ہر پولنگ اسٹیشن کا نام لکھا، ہر نمبر 260 پولنگ اسٹیشن اور 15-20 امیدوار. یہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ کس امیدوار کو کتنے ووٹ ملے ہیں وہ اس کا خانے میں وہ لکھ دیتے ہیں. اب جب یہ لکھ دیتے ہیں تو اس کا کل جو ہر امیدوار کا کل ہوتا ہے وہ آپ فارم 47 میں لکھ دیں. تو اب فارم 47 اور فارم 45 میں تفاوت نہیں ہو سکتی. تفاوت ہوئی تو دھاندلی ہوئی. اب یہ فارم 47 لیے پھرتے ہیں، فارم 45 ہم مانگتے ہیں. فارم 45 پہ تو جب تک یاسمین راشد کے ووٹ 1,20,000 سے 20,000 نہیں کیے جائیں گے اور نواز شریف کے ووٹ 20,000 سے 1,00,000 نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک یہ جیت ہی نہیں سکتے. اب وہ اس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں الیکشن کمشنر ٹرائیبیونل، اسلام آباد کے ٹرائیبیونل نے اسلام آباد کے کینڈیڈیٹ سے پہلے دن ہی مانگ لیا کہ فارم 45 لے کے آؤ. ان کے 3 ایم این اے، سو کالڈ ایم این اے، مبینہ ایم این اے، وہ وہاں سے گئے کہ جی ہم لاتے ہیں، اور سیدھا چلے کے درخواست دے دی کہ اس جج سے ٹرانسفر کرے کے اس ٹرائیبیونل سے. اس کے بعد فوراً ایک آرڈیننس لے آئے کہ چیف الیکشن کمشنر لگائے گا، اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹنگ ججز میں سے لگائے، وہ جس میں اب ریٹائرڈ ججز ان کو بڑی ایک تعداد ہے جو اویلیبل ہے. اب ریٹائرڈ ججز کو پہ اوپر کوئی ہائی کورٹ کی سپرویژن نہیں ہوتی. وہ ریٹائر ہو گیا، وہ اپنا مال جتنا کمائے، جس سے کمائے. اور یہ تو خاندان ایسے ہیں جو ستارے آسمان سے اتار کے ان کی جھولی میں رکھ دیں گے.
تو یہ سارا کوشش جو نواز شریف کی ہونی ہے، ساری کوشش وہ ان لاشوں کو برآمد نہ ہونے دے. اس لاشوں جس گھر میں کوئی لاش دفن ہو یا الماری میں چھپائی ہو، اس گھر میں اس گھر کی طرف کوئی ایک میل پہلے سے کوئی گاڑی مڑ جائے تو لوگ گھر والے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تو لاش نکل آئے گی، لاش نکل آئے گی. اس وقت آج ڈان کی بھی سٹوری ہے، پہلے پیج پہ انہوں نے بتایا کہ اتنی فارم 45 پنجاب میں یا اسلام آباد میں غائب ہیں. اگر غائب ہیں تو چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر اس کا ذمہ دار ہے. وہ سیف کسٹڈی میں رکھنا اس کا ذمہ تھا. اور اگر غائب ہے تو وہ تفاوت جو نواز شریف کو جتا رہے ہیں فارم 47 میں، فارم 45 میں اس کا ہے ہی کچھ نہیں. یہ ایک چیز ہے جس وجہ سے یہاں بھی ریکارڈ نہیں دے رہے، یہاں بھی ریکارڈ نہیں لا کے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے سارے فارم 45 خاص کر پنجاب، کیونکہ یہ طریقہ ایجاد کیا گیا تھا نواز شریف کو جتانے کے لیے 2013 میں. 2013 میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب ووٹ سارے ڈپازٹ ہوئے، جب ووٹر سارے گھر جا چکے سارے پاکستان میں، تو نواز شریف جھروکے پہ آئے شاہ جہاں کی طرح یا وہ بیلکنی میں بکنگم پیلس کی، اور آ کے انہوں نے تقریر کی وکٹری کی، اور ساتھ کیا کہا، میں آپ سے سادہ اکثریت نہیں مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں 2/3 میجورٹی، مجھے 2/3 میجورٹی دو. اب 2/3 میجورٹی ووٹر تو نہیں دے سکتا تھا، ووٹر تو گھر جا چکا تھا. اب 2/3 میجورٹی دینے کے لیے وہ لوگ تھے جو رات کو بیگز کھول سکتے، وہ خلائی مخلوق تھی، وہ اندیکھے ہاتھ تھے جو ریٹرننگ آفیسر کے سامنے سے ووٹ چھین سکتے ہیں اور ان کے کوئی احتساب نہیں ہوتا. یہ اگر فارم 45 یہ لاشیں ہر سین سے نکل آئیں، یہ جنازہ نکل جائے گا نون لیگ کا. میں کہتا ہوں اگر وہ اتنے شیر ہیں، شیر ان کا نشان ہے، لائیں سب اپنی فارم 45. ہمارے کینڈیڈیٹ سے بھی مہنگے، اون چودھری بھی لائے، سلمان اکرم راجہ بھی لائے، اس طرح مریم کے بھی، اور ان کے خلاف جو تھا وہ یاسمین راشد، اور جو مریم کے پاس ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، وہ سارا ہی معاملہ 3 دن میں ختم ہو سکتا ہے. 3 دن میں پاکستان کے ہر حلقے میں. اور پھر میں کہتا ہوں اسپیشلی پنجاب میں راجہ سلطان سکندر سلطان، وہ بادشاہ ہے، راجہ بھی سکندر بھی اور سلطان بھی، وہ راجہ سکندر سلطان لائے رکھے یہ فارم 45 میں جنازہ نکال دینا ہے. اور انہوں نے کوشش کرنی ہے، ہر کوشش کرنی ہے کہ سال سے پورا گزارے. 1 سال کے لیے الیکشن کمیشن پابند ہے اس ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے. 1 سال کے بعد وہ اس کو تلف کر سکتے ہیں. 1 سال لے کے جانا ہے نون لیگ نے. پہلے 5 سال ہوتا تھا، انہوں نے 1 سال کر دیا. 1 سال تک انہوں نے کھیل کے لے کے جانا ہے کہ فارم 45 نظر نہ آئے. اب فارم 45 کہ جو ٹرائیبیونل وہ مانگتا ہے، اس ٹرائیبیونل کو کے خلاف اس پہ اس کی ڈگری یکدم ان کو خیال آتا ہے. ہمارے دراز میں تو ایک جعلی ڈگری کا کیس بھی پڑا ہوا ہے. پہلے ٹھیک تھا، وہ یہ بنا دیتے ہیں ڈگری، جعلی ڈگری. یہ اس طرح کے کیس، جھوٹے کیس یہ ٹرائیبیونل پہ بھی بنانے جا رہے ہیں. ان کو دباؤ بھی ڈالیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ فارم 45 تلف کرو. جب فارم 45
آ جائے گی جس حلقے کی، پنجاب کے ایم این اے ایم پی اے کی، ہم دیکھیں گے وہ کس طرح ایم این اے ایم پی اے رہتا ہے اور کس طرح اس کے سارے ریکارڈ میں فورجری جعل سازی نظر آتی ہے۔